تو حسد کا علاج یہ ہے کہ دیکھیے ایک دعا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دی، فرمایا کہ اللہ جو نعمتیں آپ نے مجھے عطا فرمائی کیا اپنی مخلوق میں سے کسی کو عطا فرمائی، وہ آپ ہی کی طرف سے ہیں، تو ایک ہے، بس میں تیری تعریف بیان کرتی ہوں۔ تو جس بندے نے دوسرے کی نعمتیں دیکھنے پر یہ دعا پڑھ لی، اللہ تعالیٰ اس کو حسد کے جراثیم سے محفوظ فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے بھی بچائے اور حاسدین کے حسد سے بھی بچائے کہ حسد نفس بھی پیدا کروا دیتا ہے، ہمیں اللہ رب العزت ہمارے نفس کی چالوں سے بھی بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نفس کی چالوں سے بھی بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں حسد کے زوال سے بچائے۔ کہ دیکھیں پوری سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان سے حسد کیا تھا، اور حسد کا انجام کیا ہوا کہ ذلت اور رسوائی ان کا انجام ذلت اور رسوائی ہوئی، ذلت اور زوال ان کو نصیب ہوئی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں حسد سے بچائے۔ اس پوری آیت میں ہمیں ایک اور بات سمجھ لینی چاہیے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ابو کے پاس گئے، اپنے ابا کے پاس گئے اور اپنا خواب سنایا، تو انہوں نے بچے سے بات کرتے ہوئے بہت ہی طریقے سے بات کی، ادھوری بات نہیں کی، مکمل بات کی۔ انہوں نے کہا کہ تم اپنا خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا۔ بس اگر ہم اپنے بچوں کو کسی بات سے روکیں اور بچے آگے سوال کریں کہ کیوں، تو پھر ہم انہیں ڈانٹ دیتے ہیں کہ بس ہم نہیں بتا رہے، ٹھیک ہے نا، بس منع کر دیا۔ نہیں، انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنا خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، بلکہ اس سے آگے بھی بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی تمہارے ساتھ چال چلیں، تمہارے لیے کوئی سازش کریں۔ تو آگے بھی بات بتائی۔ پھر آگے بات بتانے کے بعد انہوں نے بہت اچھے سے اس بات کو سمجھایا بھی۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، ہم آگے بات نہیں بتاتے، سمجھاتے نہیں۔ آگے کیا سمجھایا کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، یہاں تک بتا دیا کہ بھئی تم اس لیے اپنے بھائیوں کو یہ بات نہیں بتانا کہ وہ تمہارے لیے ہو سکتا ہے کوئی سازش کریں، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ شیطان حسد پیدا کر دے گا ان کے دل میں۔ تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم آپس میں کوئی بات کرتے ہیں اور ہم آپس میں ماں باپ بچوں کو بتاتے ہوئے کوئی کمپلیٹ بات نہیں کرتے یا ان کے اس اشکال کو دور نہیں کرتے، اس کی وجہ سے ان کو بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور یہی حال ہم میاں بیوی کے درمیان بھی ہوتا ہے کہ اگر شوہر بیوی کو کوئی ادھوری بات بتائے یا بیوی شوہر کو کوئی ادھوری بات بتائے تو اس سے کیا ہوتا ہے، اکثر جھگڑا ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اپنے بات کرنے کے طرز کو، اپنے سمجھانے کے طرز کو اس صورت کے مطابق لے کر آئیں کہ جب بات بتائی جائے تو اس سے آگے کی کوئی نہ کوئی ہنٹ ضرور دے دیا جائے۔ دیکھیے یہ تربیت والی صورت ہے، یہ صورت تربیت کر رہی ہے کہ بچوں سے کس طرح بات کرنی ہے۔ ہمارا ماحول جو اس وقت ہوا ہے اس میں تربیت کی کمی ہے۔ علم تو بہت زیادہ ہے، علم تو بہت ہے، آج چھوٹے سے چھوٹا بچہ آپ سے مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے، لیکن تربیت نہیں ہے۔ تو تربیت پہ یہ صورت پورا فوکس کرتی ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ تو تربیت کرنی ہے کس طرح کہ ہمارا بچہ حاسدین میں شمار نہ ہو جائے، حسد کرنے والا نہ بن جائے، ہم خود حسد کرنے والا نہ بن جائے، حسد کرنے والے نہ بن جائیں۔ چھوٹوں سے بات کس طرح کرنی ہے، اپنے بچوں کو لے کر کس طرح سے چلنا ہے، یہی یہ صورت ہمیں پورا کا پورا بتا رہی ہے۔ پھر شریعت ہمیں سمجھا رہی ہے کہ جب والد نے منع کر دیا کہ چھوٹو بات بتا دی کہ نہیں اپنے بھائیوں کو مت بتانا، تو حضرت یوسف نے جا کر اپنے بھائیوں کو وہ بات بتائی نہیں۔ تو یہاں بچوں کے لیے ایک سیکھ ہے کہ جب ماں باپ منع کر دیں تو پھر اس بات کو سمجھ لینا چاہیے۔ اچھا وہ ہوگا کب، جب ہم اپنے بچوں کو کوئی نہ سننے کی عادت ڈالیں گے۔ آج ہم نے اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ نہ سننے کی عادت نہیں ڈالی، جو انہوں نے مانگا وہ ان کو دینے کی کوشش کی۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب بچے بڑے ہوتے تو ان کو تو عادت ہی نہیں ہوتی کہ ان کو کوئی نہ سنے ہو، نہ انکار تو ان کی لغت میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو ضروری کوشش کرنی چاہیے 4 دفعہ اگر بچوں کو ان کی پسند کی چیز دی جائے تو 6 دفعہ ان کی پسند کی چیز ان کو نہ بھی دی جائے، نہیں دی جائے، ورنہ نقصان ہوگا۔ آج ہم اپنے بچوں کو نہ سننے کی عادت نہیں ڈالیں گے، کہنا ماننے کی عادت نہیں ڈالیں گے تو ہمارے لیے ہی نقصان ہے۔ اچھا، ایک اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔